امریکہ میں ایک عورت نے، ایک ماں نے اپنے بیٹے کے نام مقدمہ کیا، اور جیسے ہی وہ عدالت میں پہنچتی ہے تو جج نے بلا کر اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کیا شکایت ہے بیٹے سے؟ تو وہ ماں کہتی ہے کہ جج صاحب، ہم اپنے بیٹے سے، ہماری یہ شکایت ہے، ہم کو اس بیٹے سے یہ شکایت ہے کہ آپ اس سے اتنا کہہ دیں کہ یہ جتنا ٹائم اپنے پالے ہوئے کتے کو دیتا ہے، بس اتنا ٹائم یہ مجھے دے دیا کرے، اتنا ٹائم یہ اپنی ماں کو دے دیا کرے۔ تو جانتے ہو اس امریکہ کے جج نے کیا کہا؟ امریکہ کا جج کہتا ہے کہ سنو، کتے کو اس نے پالا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ کتے کو ٹائم دے، یہ تمہیں ٹائم دے، ایسا کسی بھی کتاب میں ہماری لکھا ہوا نہیں ہے، ایسا کوئی فیصلہ ہم نہیں سنا سکتے، تمہارے بیٹے کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی ماں کو ٹائم دے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک کیس 14 صدی پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی آیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے آ کر اپنے باپ کی شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ ہم سے بغیر پوچھے ہماری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، تو آپ ہمارے باپ کو سمجھا دیجئے کہ وہ ہماری جیب سے پیسے نکالنا بند کر دے۔ آقا علیہ السلام نے اس باپ کو بلوایا، تو جیسے ہی قاصد پہنچا نا اور جا کر اس باپ سے کہا کہ چلو محمد رسول اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت لگائی ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا باپ بغیر پوچھے بغیر اجازت پیسے چرا لیتا ہے، تو چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ تو یہ ایک دم درد، اس کے دل کے اندر ایک درد اٹھا، اور عرب میں ایک شاعری کا ماحول تھا، وہ کوئی بات کہتے تھے تو ان کی زبان پہ شاعری آ جاتی تھی، تو اس نے کچھ الفاظ کہے، کچھ باتیں کہیں جن کو جو اشعار بن گئے، اور جیسے ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اس سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس باپ کو جس کو آپ نے بلایا ہے، جب یہ آپ کے پاس آئے تو اس کا کیس سننے سے پہلے آپ اس سے وہ شعر ضرور سن لینا جو اس نے اپنے بیٹے کے تعلق سے دل ہی دل میں کہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھے انسان، اے شخص، سب سے پہلے مجھے وہ شعر سنا جو تو نے کہے ہیں۔ اس نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا میں نے شعر کہے؟ کہا کہ بتاؤ وہ شعر مجھے سناؤ۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے جو شعر سنائے ہیں، جن شعروں کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا، ان اشعار کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، وہ باپ کہہ رہا ہے کہ ہے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا تھا تو میں سوچتا تھا کہ آج تو چھوٹا ہے، میں تیرا باپ ہوں، تو میں تیری انگلی پکڑ کے چلا کہ ایک دن آئے گا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا بیٹا میری انگلی پکڑ کے چلے گا۔ میں سوچتا تھا کہ جب میرا بیٹا جوان ہو جائے گا اور میری کمر جھک جائے گی تو میرا بیٹا میری لاٹھی بنے گا، میرا سہارا بنے گا، لیکن افسوس کہ تو میرا سہارا بننے کے بجائے ہماری شکایت تو نے ہمارے آقا سے لگا دی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سوچا تھا، یہ سوچ کر تجھے پالا تھا، تجھے پرورش کیا تھا، تیرے لیے پورے دن کی دھوپ کو اپنے سر کے اوپر اتارا تھا، تیرے لیے میں بھوکا رہتا تھا، تجھے سوکھے میں سلانے کے لیے خود گیلے میں سو جایا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ جب تو بڑا ہوگا، جب تو جوان ہو جائے گا، جب تیرے جسم میں طاقت آ جائے گی اور میری کمر جھک جائے گی، تیری کمر سیدھے کرتے کرتے جب میری کمر جھک جائے گی تو میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، لیکن آج تو میرے خلاف میرے نبی کے سامنے تو نے مقدمہ درج کر دیا۔ یہ جب اس نے اشعار سنائے ہیں نا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا۔ آپ نے اس لڑکے کو جس نے اپنی باپ کی شکایت کی تھی اس کو گریبان سے پکڑا اور جھٹکا دیا، پیچھے کو جھٹکا دے کر دھکا دیا اور کہا اے شخص اٹھ جا میری محفل سے، سن لے تو بھی تیرے باپ کا، تیرا پیسہ بھی تیرے باپ کا، تیری دولت بھی تیرے باپ کی، اور جو تیرے رگوں کے اندر خون ہے اس پر بھی تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا فیصلہ دیکھو کہ کس طرح سے آقا علیہ السلام نے ایک بوڑھے باپ کے لیے اور قیامت تک کے باپوں کے لیے آقا علیہ السلام نے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ جو کچھ ہے بیٹے کے پاس وہ بیٹے کا ہے تو اس کے باپ کا بھی ہے، کیونکہ وہ اس بیٹے کی جانوں پر، زندگیوں پر پورا حق اگر کسی کا ہے تو وہ باپ کا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں،
جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔